بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں محمد حسن فاروق عسکری آپ کا انگلش ٹیچر. آج 14 سپٹمبر 2021 گائیڈڈ انگلش لیسن نمبر 12 کو ہم نے کمپلیٹ اس کی ریڈنگ کی تھی. آج ہمارے سلیبس میں یہ وہ لیسنز ہیں جو آپ کو ڈیورنگ ریگولر ڈیز میں پڑھائے گئے تھے. یہ کچھ لیسن ہم نے چھوڑ دیے ہیں 13, 14, 15, 16, 17, 18. یہ لیسنز آپ کو نہیں پڑھائے گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس کرونا کی وجہ سے اسکول بند تھے. تو جیسے اسکول دوبارہ ری اوپن ہوئے تھے تو ہم نے لیسن نمبر 19 سے سٹارٹ لیا تھا. تو وہ لیسن کی آپ کو ریڈنگ میں نے کرا دی تھی. آج اس کی میں آپ کو ایکسرسائز کروا رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسرسائزز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. تو سب سے پہلے پیج نمبر اوپن کرنا ہے آپ نے 107, لیسن نمبر 19, پیج نمبر 107. یہاں پہ دیا ہوا ہے اے پارٹ دیا ہوا ہے. یہ سینٹینسز ہیں. ان سینٹینسز کو بہت جو ہے نا بڑے سمپل سینٹینسز ہیں اور بڑے ایزی ورڈ دیے ہوئے ہیں. آپ یہ خود اس کو آپ کوشش کیجئے گا کریشن کرتے ہوئے کریٹو ورک کرتے ہوئے آپ نے اس کو خود سے آپ نے یہ سینٹینسز بنانی ہے اور اپنی نوٹ بک پہ یا آپ اس بک پہ اس کو سالو کر کے لکھ سکتے ہیں. جیسے افورڈ, آئی کین ناٹ یا مائی فادر کین ناٹ افورڈ مائی فی. ریسنٹلی بھی آسان سینٹینس ہے. ریسنٹلی آئی ہیو ڈن مائی ہوم ٹاسک. تو ایسے یہ بڑے ایزی جو ایکسپینسو ہے. مائی واچ از ویری ایکسپینسو. یہ آسان سینٹینسز آپ خود سے اس کو بنا سکتے ہیں. یہ آگے دی ہوئے فریزز. سینٹینسز میں آگے دی ہیں فریزز. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے فریزز. میک اے فائن شو اے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ, شو نو مرسی, سیمڈ انولنگ, کائنڈ آفر, ٹریٹڈ دا میٹر ایز اے جوک. یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ سینٹینسز ہیں. یہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں, آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں اور یہ سینٹینسز بھی کرا دیتا ہوں. باقی ایکسرسائز آپ کو اس کی وہ بھی آسان ایکسرسائز ہیں, وہ آپ کو جو ہے نا شیئر کر دی جائیں گی. سالو کر کے آپ کو ٹیچر شیئر کر دے گا, میں شیئر کر دوں گا. تو جو کمپریہنسو جو چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے وہ یہ سینٹینسز. آئیے ان سینٹینسز کو دیکھتے ہیں. فرسٹ سینٹینس ہے میک اے فائن شو. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے میک اے فائن شو. میک اے فائن شو کا مطلب ہوتا ہے عمدہ دکھاوا کرنا. عمدہ دکھاوا کرنا. اب اس کا سینٹینس بناتے ہیں. The rich man made a fine show of his wealth. The rich man made a fine show of his wealth. امیر آدمی نے اپنی کہتے ہیں رقم کا دکھاوا کیا, اپنی دولت کا دکھاوا کیا, عمدہ دکھاوا کیا. فائن شو کا مطلب عمدہ دکھاوا کیا. اس کے بعد ہے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ. ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شرح سود کے. جب آپ کسی کو کوئی قرض لیتے ہیں, لون دیتے ہیں, آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ مارک کرتا ہے. یعنی اس کے اوپر وہ سود لگاتا ہے کہ آپ نے اگر ایک سال کے لیے اگر آپ نے قرض لیا, اگر آپ ایک سال کے بعد اس کو ریٹرن کرتے ہیں تو اتنا شرح سود ہوگی, یعنی اتنے پیسے وہ آپ سے بڑھا کر لیں گا. تو جو ہم نے لیسن پڑھا تھا شائی لاک جو ہوتا ہے نا, شائی لاک جس کو بھی قرض دیتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں انٹونیو اس کا جو وہ تو دوست ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو قرض دیتا ہے لیکن وہ شرح سود یعنی ان کے اوپر کوئی انٹرسٹ مارک نہیں کرتا. تو اب وہ اس کا سینٹینس بنائیں گے. ہائی ریٹ آف انٹرسٹ, زیادہ شرح سود, یعنی زیادہ سود کی شرح یعنی سود کی مقدار کو بڑھا دینا. تو کہتا ہے شائی لاک آلویز آسک اے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ آن منی. شائی لاک ہمیشہ, شائی لاک کہتا ہے ہمیشہ رقم پر کیا کرتا ہے جی, زیادہ شرح سود لگاتا تھا. اس کے بعد ہے شوڈ نو مرسی, کوئی رحم نہ دکھانا, کوئی رحم نہ دکھانا, کوئی رحم نہ کرنا. اب یہاں پہ شوڈ ہے سیکنڈ فارم ہے تو کوئی رحم نہیں دکھایا. دا رچ مین شوڈ, سینٹینس ہے دا رچ مین شوڈ نو مرسی ٹو دا پور مین. امیر آدمی نے کوئی بھی غریب آدمی پر کوئی بھی رحم نہ دکھایا. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے فورتھ سینٹینس, شوڈ سیمڈ انولنگ. سیمڈ انولنگ, غیر رضامند دکھائی دیا, یعنی کسی کام پہ رضامند نہ ہونا. تو اس کے بعد کیا لکھیں گے سینٹینس, شی سیمڈ انولنگ ٹو ہیلپ می, کہ وہ رضامند دکھائی نہیں دیتی ٹو ہیلپ می, میری مدد کرنے کے لیے, یا وہ میری مدد کرنے کے لیے غیر رضامند ہے, دکھائی دی. اس کے بعد ہے اے کائنڈ آفر. کائنڈ آفر کا مطلب کوئی مہربان پیشکش کرنا. کسی کو آپ نے کوئی ایسی آفر کی ہے جس میں آپ اس کو جو ہے نا بڑی کنسیشن دے رہے ہیں, کہ اس کو آپ کوئی اوبلائز کر رہے ہیں, آپ اس کو ریلیکس کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, کائنڈ آفر.
مہربان پیشکش. He gave me a kind offer her wealth. اس نے مجھے کیا کیا؟ آفر دی. کیا کی؟ صحت پر اپنی دولت کی مہربان پیشکش کی، یعنی مجھے اپنی دولت پیش کی، مہربان پیشکش کی. اس کے بعد ٹریٹڈ دا میٹر ایز اے جوک. ٹریٹڈ دا میٹر ایز اے جوک. ہی ٹریٹڈ معاملے کو مذاق سمجھنا، کسی بھی معاملے کو مذاق سمجھنا. آپ کو پتہ ہے جو انٹونیو ہوتا ہے جب وہ اس سے قرض مانگتا ہے شائلاک سے، تو شائلاک کہتے ہیں جی میں آپ کو، اگر آپ مجھے قرض واپس وقت پہ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر سود بھی نہیں دیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے نا وہ آپ کے جسم سے کاٹوں گا. کیا کروں گا؟ گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم سے کاٹوں گا. اب وہ یہ بات جو ہے نا ایز اے جوک کر رہا ہوتا ہے، اس پورے معاملے کو ایز اے جوک لے رہا ہوتا ہے. تو کیا لکھیں گے؟ ہی ٹریٹڈ دا میٹر ایز اے جوک اینڈ ایگریڈ. اس نے معاملے کو مذاق کے طور پر لیا اور کیا ہوا؟ اینڈ ایگریڈ، اور رضامند ہو گیا. کس نے؟ یعنی شائلاک بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ شائلاک بھی لکھ سکتے ہیں، ہی بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی شائلاک نے پورے معاملے کو مذاق کے طور پر لیا اور ایگریڈ اور رضامند ہو گیا. یا اس کو کہہ سکتے ہیں انٹونیو نے پورے معاملے کو کیا کیا؟ مذاق کے طور پر لیا، اینڈ ایگریڈ اور رضامند ہو گیا کہ جو شائلاک نے کہا انٹونیو وہ اس کے اوپر پابند رہے گا کہ اس نے اس کو کرنا ہے، جو بھی وہ اس کو ڈیمانڈ کرے گا. تو بیٹا آپ نیکسٹ میں آ جائیں. یہ کوشچن آنسرز ہیں، یہ بھی آپ کے پاس نوٹس دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے نوٹس سے تیار کرنے ہیں. اس کے بعد ہے یہ دیکھیں ریپلائی دس کوشچن یوزنگ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کوشچن روزمرہ زندگی کے بارے میں، تو یہ آپ نے اس کو شارٹ فارم میں اس کو آپ نے آنسر دینے ہیں، اور جو ہے نا اس میں آپ نے کچھ جو ٹینس استعمال کرنا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرنا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کون سا ٹینس ہوتا ہے؟ جس میں از آر ایم اور پلس فورتھ فارم لگاتے ہوتے ہیں. آگے آ جائیں. مثلاً وٹ آر یو میٹنگ یور فرینڈ، وین آر یو میٹنگ یور فرینڈ، آپ اپنے دوست سے کب مل رہے ہیں؟ تو آپ یہاں آپ پہ لکھیں گے آئی ایم میٹنگ مائی فرینڈ ٹوڈے، میں آج اپنے دوست سے مل رہا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ 108 پہ بی پارٹ دیا ہوا ہے. آنسر دیز کوشچن یوزنگ فیوچر کنٹینیوس ٹینس. کہتے ہیں آپ نے اس میں فیوچر کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہوئے، فیوچر کنٹینیوس ٹینس گزرے ہوئے آنے والے زمانے میں کام کا جاری ہونا جس ٹینس میں پایا جائے اس کو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں. تو اس میں آپ نے فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں ہی اس کے آنسر دینے ہیں. کہتے ہیں وٹ ول یو بی ڈوئنگ ان این آورس ٹائم، آپ ایک گھنٹے میں کیا کر رہے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں آپ یہاں پہ آنسر دیں گے آئی شیل بی ریڈنگ ان این آورس ٹائم، میں اس وقت کیا کر رہا ہوں گا؟ کتاب پڑھ رہا ہوں گا. اچھا اس میں شیل اور ول کے ساتھ جب آئی این جی فارم لگاتے ہیں کنٹینیوس میں تو اس میں بی کا بھی ایڈیشن کرتے ہیں، بی کو بھی لگاتے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جائے سی پارٹ. سی پارٹ میں ریپلیس دا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ود دا فیوچر کنٹینیوس ٹینس. آپ نے یہاں پہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس دیا ہوا ہے، کون سا ہوتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس؟ جس میں از آر ایم اور اس کے بعد فورتھ فارم دی ہوئی ہو. تو یہاں پہ از آر ایم اور فورتھ فارم دی گئی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ فیوچر کنٹینیوس میں چینج کرنا ہے. اب یعنی یہاں پہ دیا ہوا ہے وی آر لیونگ سون، تو آپ کیا پہ یہاں پہ لکھیں گے آر کو کاٹ کے وی شیل بی لیونگ سون. تو اس سی پارٹ کو بھی آپ اس طرح کریں گے. اس کے بعد آ جائے ڈی پارٹ میں. ڈی پارٹ میں کہتے ہیں آپ نے ایڈیشنل یہاں پہ ایڈ وین انٹل ایز سون ایز آفٹر اور بیفور ٹو دیز سینٹینسز. ان سینٹینسز میں آپ نے ایز سون ایز لگانا ہے، انٹل لگانا ہے، وین لگانا ہے. اب فرسٹ میں آئے گا پلیز لیٹ می نو وین ہی ارائیوز. اچھا وین انٹل اور ایز سون جب یہ کسی سینٹینس کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں تو اس سینٹینس وین اور ول کے بعد، وین انٹل کے بعد، وین کے بعد، بیفور کے فوراً بعد آپ نے پریزنٹ ڈیفینٹ لگانا ہوتا ہے. اس کا ترجمہ فیوچر میں کرتے ہیں لیکن ٹرانسلیشن فیوچر میں کریں گے، لیکن جب اس کو انگلش میں لکھتے ہیں تو آلویز پریزنٹ سمپل پریزنٹ ہوتا ہے، یعنی فرسٹ فارم لگاتے ہیں. مثلاً پلیز لیٹ می نو وین ہی ارائیوز. اس کے بعد یہاں پہ وین لگائیں گے آئی شیل کیپ اٹ انٹل ہی آسک فار اٹ. اس کے بعد ایز سون ایز دا گورنمنٹ ارائیوز وی شیل گورنر ارائیوز وی شیل بگن پلئنگ دا نیشنل اینتھم. اس کے بعد ہے آفٹر آل از ریڈی گیو دا سگنل ٹو بگن. ول یو ہیلپ می پٹ اوے دا چیئرز اینڈ ٹیبل آفٹر اٹ از آل اوور.
اس کے بعد 6 ہے یو ول ہیو ٹو ویٹ انٹل اٹ از ریڈی. اس کے بعد آئی شیل ناٹ بی گوئنگ اوے بفور آئی سی ہم. اس کے بعد ہی ہیز 8 میں ہی ہیز پرومس ٹو رائٹ ٹو می وین ہی کمز. اس کے بعد 9 ول یو اسٹے بیہائنڈ آفٹر اسکول فنش پلیز فنشز پلیز. اس کے بعد ہی ول ناٹ کلوز دا شاپ وین دیر آر نو مور کسٹمرز. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کو میں ساری ایکسرسائز آپ کو اپنے ٹیچر سے آپ کو ٹیچر شیئر کر دے گا, تو آپ نے اس میں سے آپ نے اچھی طرح اس کو بک کو فل کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے, تاکہ آپ کا جو ہے نا یہ لیسن اچھی طرح آپ اس کو لرن کر سکیں اور ایگزام میں آپ سے جب کوئی کوشچن پوچھا جائے تو آپ اس کا اچھے طریقے سے آنسر دے سکیں. اوکے بیٹا, اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.